چنانچہ ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ حضرات بھی کہیں گے کہ قابو آ گئے، اب چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، اپنی باتیں ہیں نا، غیر کی تو ہے نہیں، اپنی باتیں بندہ لمبی کر لیتا ہے. امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے. ایک واقعہ، بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر ہے، نام ہے سلام بن جبیر. یہ شام آیا اور شام سے اس نے مال تجارت خریدا. ایک غلام بھی بک رہا تھا، نہ شکل اچھی تھی، نہ کوئی اور ایسا اس میں ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا، گلو خلاصی کر رہا تھا، تو سستا بہت بک رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں، کوئی تو لے لے گا، کسی کو غلام کی نوکر کی گھر میں ضرورت ہوگی. اس کا نام تھا سالم، لڑکے کا نام تھا سالم، اور خریدنے والا سلام بن جبیر قریظوی، بنو قریظہ کا بندہ تھا، یہودی تھا. اب وہ لے کے مدینے آیا، اس کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں کام سمیٹوں، قبیلے میں جاؤں، لیکن غلام کوئی نہیں خریدتا. جو آتا ہے دیکھتا ہے، کہتا ہے نہ عقل نظر آتی ہے نہ شکل نظر آتی ہے، کیوں خریدے؟ وہ اس کے لیے گلے کا کانٹا بن گیا. ایک ہفتہ 10 دن وہ روز مارکیٹ جاتا اور غلام کو کوئی نہ خریدتا. بڑا پریشان، حتیٰ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو میں اس کو اونی پونی قیمت پہ بیچ دیتا ہوں. جس دن اس نے یہ ارادہ کیا نا، تو مدینہ کی ایک جوان العمر لڑکی تھی، کنواری تھی، سبیتا اس کا نام تھا. سبیتا کہتے ہیں باوقار. وہ گزر رہی تھی اور اس نے کئی مرتبہ اس غلام کو اسی طرح بازار میں دھوپ میں کھڑے دیکھا تھا. وہ جوان بچی تھی، عورت ذات تھی، دل نرم تھا، رحم آ گیا. اس نے پوچھا سلام سے کہ اس لڑکے کو تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں بیچنا نہیں چاہتا، میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. کیا لوگے؟ اس نے کہا جتنے میں خریدا اور راستے میں جو اس نے خرچ کیا، خرچہ دے دو، اسے لے جاؤ. لو جی، اس نے تھوڑی سی قیمت مانگی، سبیتا نے دے دیا اور اس لڑکے کو لے کر آ گئی. خریدتے وقت اس نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا ملا کہاں؟ اس نے کہا یوں تھا، اور ایک ماں باپ کا بیٹا تھا اور جدا ہو گیا اور میں لے آیا. تو نرم دل لڑکی تھی، وہ سوچتی رہی کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے جدا کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا، پتہ نہیں اس کی ماں اس کے لیے کتنا ترستی ہوگی، روتی ہوگی. اور سارا دن میں دیکھتی ہوں یہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے بیچارہ، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں، اس طرح اس نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا، میں گھر آتی ہوں اور میں اسی کو اپنا بیٹا بنا لوں گی اور میں شادی نہیں کروں گی. ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ بھی کل یہی معاملہ پیش آ جائے. سبیتا نے اس بچے کو اپنے گھر میں جیسے بیٹے کو پالتے ہیں اس طرح پالنا شروع کیا. چنانچہ بچے کو اچھی غذا ملی، محبت ملی، تو وہ تو بھوکا تھا محبت کا. اب اس کے اندر کانفیڈنس آتا گیا، اس کی گروتھ ہونی شروع ہو گئی، باڈی بھی اچھی ہوتی گئی، اس کی صلاحیتیں بھی کھلتی گئی، وہ ڈپریشن میں سے نکل آیا، تو وہ تازہ چہرہ ہو گیا. اتنے میں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ، وہ بھی شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس میں ابو حذیفہ ایک صاحب تھے جو تاجر تھے مکہ کے، وہ بھی گئے ہوئے تھے. انہوں نے راستے میں مدینے میں پڑاؤ ڈالا.
اللہ کی شان کہ ان کے سامنے سبیتا کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا تو ان کو سبیتا کی طبیعت اچھی لگی کہ رحم دل لڑکی ہے اور اس نے احساس کیا انسانیت کی ہمدردی ہے. تو ایسے اخلاق والی کہاں ہوتی ہے کوئی لڑکی؟ تو اس نے بن دیکھے سبیتا کے والدین کو نکاح کا پیغام دے دیا. سبیتا کے والدین نے سوچا لو قریش میں سے تاجر ہے آ کے پیغام دے رہا ہے. انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا. اب سبیتا کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینہ میں رہے تو وہی ان کا غلام جو ان کی بیوی کے پاس تھا. پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتا بھی مکہ مکرمہ چلی اور یہ غلام بھی جہیز میں ان کے ساتھ آگے گیا. مکہ مکرمہ جا کر جب انہوں نے اپنا سامان بیچ لیا تو وہ دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. وہ بھی تاجر تھے وہ بھی تاجر تھے بزنس مین ایک دوسرے کے دوست تھے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرے یہ جو تاجر دوست ہیں نا یہ مجھ سے ملتے نہیں کنی کترا جاتا. دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے. ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ عثمان اگر مجھے نہیں ملے گا تو میں اس کے گھر اس کو جا کے مناؤں گا پوچھوں گا ناراض کیوں. لو جی وہ عثمان غنی لانو کے گھر آ گیا. عثمان غنی لانو سے انہوں نے کہا کہ میں آپ میں کچھ ناراضگی کے اظہار دیکھ رہا ہوں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. ان کا بھائی ہاں اس لیے کہ میرا اور تیرا راستہ مختلف ہے میں کیا دوستی بڑھاؤں تیرے ساتھ. اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھ تو لات اور منات کی پوجا کرنے والا میں ایک خدا کی پوجا کرنے والا. یہ سن کے تو ابو حذیفہ کانپ گیا. ہیں بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے اور میں اب مسلمان ہو چکا ہوں لہذا میرا اور تیرا گزارا نہیں ہو. اب حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا. تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے اچھا یار اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا تو مجھے بھی ملا. عثمان غنی لانو نے کہا بہت اچھا. چنانچہ عثمان غنی لانو کی دعوت پر سالم بن جبیر ابو حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھے. ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے. گھر گئے. سبیتا نے دیکھ کر کہا کہ میں جو سکون آج آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. پہلے تو فرسٹریشن کیا مسئلہ. کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ نیک دل بچی تھی اس نے کہا اچھا پھر میں بھی مسلمان ہوں. سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تعلیمات سننی شروع کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. لو سبیتا گھر آئی اور اس نے کہا اس بچے کو سالم کو کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے میں تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں جہاں جانا ہے چلا جا. اب وہ بچہ پریشان کہ میں کہاں جاؤں میرا تو کوئی ہے نہیں. تو خامند کے دل میں بات آئی پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اس کو کیوں دور جانے دوں. ابو حذیفہ کہنے لگے کہ چلو میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دوں. لو جی اب ان کا نام سالم ابن حذیفہ پڑ گیا. سالم ابن حذیفہ پڑ گیا. اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا کیونکہ نوجوان بچہ تھا ابتدائی عمر تھی جوانی کی وقت تھا. یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتا
وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا، علم سیکھنا شروع کیا۔ علم اس نے اتنا سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن کرنے والا اس سالم بن حذیفہ سے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہے عمر بن الخطاب کی موجودگی میں ان کو مصلی کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا جاتا۔ اب جب یہودی دیکھتے حیران ہو جاتے، سلام بن جبیرہ نکلا تو اس کی نظر پڑی سالم بن حذیفہ پر، کہتے یہ تو وہی بچہ ہے، خریدتا کوئی نہیں تھا، میں نے وہاں پر اتنے تھوڑے داموں سے خریدا، مدینے آ کے میں مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا نہیں تھا، منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، گری چیز کی مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی، یہ بچہ مسلمانوں کا امام۔ جب اس نے پوچھا کہ امام کیوں بنایا تو جواب ملا کہ ہم میں سے یہ اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا۔ علم انسان کو غلامی کی گڑھے سے نکال کر بالآخر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ہم اگر آج زندگی کے اندر پریشان آ لیں، پریشانیوں کے گڑھے میں دھسے ہوئے ہیں، دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، عبادت کے راستے سے علم حاصل کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں کیسے عزتوں کے تاج پہناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر پوری زندگی اس علم پر عمل کرنے کی اور اسی کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے جو گناہ کیے ارادے سے وہ سب معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ معاف فرما، جو محفل میں ہوئے معاف فرما، جو تنہائیوں میں ہوئے معاف فرما، جو دن میں ہوئے معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے معاف فرما، جو یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے دور فرما۔ میرے مولا، ہم اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں، اے کریم ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا دیجئے، ہمیں محروم نہ کر دیجئے۔ اللہ، جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت کہلاتا ہے۔ اللہ، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے کریم آقا، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل جائے گا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ اس عیالدار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں۔ آپ دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اللہ، بنی اسرائیل کے 3 بندوں نے تو عمل دے کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ہم وہ گنہگار ہیں جو فقط آپ کی رحمت کا سہارا لے کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میرے اللہ، کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں جو پیش کرنے کے قابل ہو، ہمیں مصیبتوں سے بچا لیجئے۔
اللہ ہمیں پریشانیوں کے غار سے نکال دیجئے، ذلت کے غار سے نکال دیجئے، میرے مولا رحمت فرما دیجئے۔ جیسے آپ نے ان کو روشنی دکھائی، اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی دکھا دیجئے، اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اس کو شریعت و سنت کا مرکز بنا، اور ہمیں شریعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، دین کے شعبے میں جہاں بھی جس طرح سے بھی کام ہو رہا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں دور قریب سے علماء، طلباء، صلحاء تشریف لائے ہیں، ان حضرات کا چل کے آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔